السلام 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 یا نبی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین. آئیے نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ ساری کائنات کے رہبر عقیدت میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر ناز میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بآواز بلند ہدیہ درود پاک پیش کیجیے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العزت کا نہایت ہی فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ رب کریم نے مجھے اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اللہ کے پیارے گھر مسجد میں اللہ کا اور اس کے رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرنے کی غرض سے حاضر آئے. اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ ہمیشہ اپنا اور اپنے محبوب بندوں کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. کل کی گفتگو میں ہم نے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 25 سالہ عمر کے متعلق اور حضرت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح کے عقد کے سلسلے میں کچھ باتوں کو سماعت کیا. اسی کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک یہ 35 سال کے قریب ہوئی تو مکہ میں پھر ایک بڑا واقعہ رونما ہوا. ابھی تک آپ نے سنا کہ یہ دیکھیے کہ اللہ اپنے حبیب کو یہ ان کافروں کے سامنے پیش کر رہا ہے اور ان کی ذات کو پیش کر رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو بچپن سے لے کر 40 سال کی عمر تک کا جو دور ہے وہ محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے ہے. محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے ہیں. ابھی آپ کا وہ دور شروع نہیں ہوا جو محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے ہونے والا تھا. محمد بن عبداللہ یعنی عبداللہ کے بیٹے کی حیثیت سے ابھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت اپنی قوم کے سامنے پیش کر رہا ہے. اور پھر جب محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ یہ انہی عربوں کے سامنے آئے گی تو پھر دیکھیے کہ چونکہ وہ آپ کی ذات کو جھٹلانا چاہتے بھی ہوں گے لیکن پیچھے کے 40 سال کے اندر اللہ نے اس طریقے سے آپ کی ذات کو تعمیر کر دیا ہے اور اس طریقے سے تمام اوصاف اور تمام حسن و جمال، تمام طریقے کی رعنائیاں، دل ربائیاں یہ آپ کی ذات مقدسہ کے اندر رب کریم نے جمع فرما دی تھی کہ وہ جھٹلانے کے باوجود بھی جھٹلا نہ سکتے تھے. اس طریقے سے تو گویا یہاں پر یہ 40 سال کی جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے وہ محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے ہے اور محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ مقام اور وہ منصب اور وہ شان و شوکت تھی کہ عرب کے سردار بھی، قریش مکہ کے بڑے بڑے لوگ بھی یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امین کے لقب سے یاد کیا کرتے تھے.
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فیصلے پر اپنی تن من دھن کو قربان کر دیا کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر فیصلے اور ہر بات کو وہ تسلیم کیا کرتے تھے، اس لیے کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ایک ایسی ذات تھی، یعنی اعلان نبوت سے پہلے آپ کی ذات ایک ایسی ذات تھی جنہوں نے کبھی مفاد پرستی کے لیے یعنی اپنے فائدے کے لیے کسی کا نقصان نہ کیا تھا، کبھی بھی آپ نے جھوٹ نہ بولا تھا، کبھی بھی آپ نے کسی کی وعدہ خلافی نہ کی تھی، کبھی بھی آپ نے کسی کے ساتھ کوئی ظلم و ستم نہ کیا تھا، بلکہ ہم نے حلف الفضول کے اس حوالے سے سماعت کیا تھا کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر وہ تحریک قائم کی تھی کہ اگر پوری دنیا میں دور و دراز کے مقام سے بھی اگر کوئی مکہ میں آتا اس پر ظلم و ستم کیا جاتا تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ وہی ایک واحد ذات مقدسہ تھی جو لوگوں کو انصاف دلایا کرتی تھی، جو مظلوموں کی چارہ گیری کیا کرتی تھی۔ یہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ اوصاف ہیں جو اعلان نبوت سے پہلے اللہ نے ان اوصاف کو اس طریقے سے اجالا اور روشنی عطا فرمائی کہ ہر کافر اور بڑے سے بڑے سردار کے سینے میں بھی یہ اوصاف پیوستہ ہو چکے تھے، اور ہر کافر اور بڑے سے بڑا سردار بھی یہ جانتا تھا کہ محمد بن عبداللہ یہ وقت کے ایک امین ہیں، وقت کے ایک صادق ہیں، اور وقت کے ایک ایسے باہمت شخص ہیں کہ جب وہ کسی کی ہمدردی اور کسی کی پیٹھ کے اوپر ہاتھ رکھ دیتے ہیں تو پھر قریش کے بڑے بڑے لوگوں کو ان کے سامنے جھک جانا پڑتا ہے۔ یہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ تھی۔ اسی طریقے سے آپ نے اپنی انصاف کی تحریک کو بھی قائم رکھا، مظلوموں کی چارہ گیری بھی کرتے رہے، بیواؤں کی ان کی بھی چارہ گیری کرتے رہے، یتیموں کی کفالت بھی کرتے رہے، اور پھر آپ کی جب عمر مبارک 35 سال کے عمر کو پہنچی تو اس وقت جو ایک بڑا واقعہ رونما ہوا جسے تاریخ نے اور سیرت نگاروں نے اپنی کتابوں کے اندر اور اپنے دامن میں جسے جگہ دی ہے، وہ جگہ ہے تعمیر کعبہ کا واقعہ۔ وہ واقعہ تعمیر کعبہ کا واقعہ ہے۔ تعمیر کعبہ یعنی کعبہ شریف جو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے جس سے تعمیر کیا تھا، آپ جانتے ہی ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو اس وقت حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو یہ حکم ہوا، چونکہ آپ دنیا کے اندر آنے کے بعد یہ کمی محسوس کرتے تھے کہ آپ جنت میں رہ کر آئے ہوئے تھے، تو وہاں پر ہر سال کبھی کبھار ایک ایسا وقت آتا تھا کہ وہاں پر آپ بیت المعمور کا یہ طواف کیا کرتے تھے۔ اب دنیا میں آنے کے بعد انہیں وہ چیز یاد آنے لگی جب کہ آخر کے آسمانی دنیا کے اندر جنت کے اندر تو بیت المعمور کا طواف کیا جاتا تھا، لیکن دنیا کے اندر وہ طواف حاصل نہ ہو رہا تھا۔ تو آخر کار انہوں نے رب کی بارگاہ میں التجا پیش کی کہ مولا جس طریقے سے جنت کے اندر بیت المعمور کا طواف کیا جاتا تھا، اس دنیا کے اندر زمین پر بھی کوئی ایسی جگہ بتا، کوئی ایسا تیرا گھر بتا جہاں کا میں طواف کر سکوں۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی طرف حضرت جبریل امین کے ذریعے ایک نشانی جو خانہ کعبہ آج جس جگہ پر ہے وہاں پر ایک نشانی قائم کر دی گئی۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے وہاں پر کچھ پتھر رکھے اور اسی کو ایک نشانی سمجھتے ہوئے اسی گھر کا اسی سرزمین کا یہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام یہ طواف کرنے لگے۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک مسئلے کا حل بھی ملتا ہے، اور یہ تاریخ کے اندر کئی کتابوں کے اندر یہ بات ہے
کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں پر کچھ پتھر رکھے اور پھر اسی سرزمین کا آپ طواف کیا کرتے تھے، اور یہ سرزمین وہ سرزمین تھی جسے اللہ نے خانہ کعبہ کے طور پر مقرر فرما دیا تھا، اور ٹھیک یہ سرزمین وہ سرزمین تھی کہ آسمانی دنیا میں اسی کے اوپر بیت المعمور بھی تھا، جہاں پر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام طواف کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ وہاں پر خانہ کعبہ ابھی بنا نہیں ہے، وہاں صرف حضرت آدم نے نشانی کے طور پر کچھ پتھر رکھ دیے، اور وہ سرزمین ایسی سرزمین تھی جسے اللہ نے متبرک بنا دیا تھا، اور وہ سرزمین کے ٹھیک اوپر آسمانی دنیا میں بیت المعمور بھی قائم تھا۔ اس حدیث مبارکہ، اس روایت سے گویا یہ پتہ چلتی ہے کہ جو اللہ کی بابرکت چیزوں کے، جس شے کو بھی اللہ کی نشانیوں کے ساتھ یا اللہ کی بابرکت چیزوں کے ساتھ یہ نسبت قائم ہو جاتی ہے، تو وہ چیز بھی اور وہ زمین بھی، یہ بھی اس کی بھی شان اونچی ہو جاتی ہے۔ بیت المعمور یہ ٹھیک اسی کے نیچے خانہ کعبہ کی سرزمین تھی۔ ابھی خانہ کعبہ بنا نہیں ہے، لیکن حضرت آدم اسی سرزمین کا یہ چکر کاٹ رہے ہیں اور طواف کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، آپ نے یہ بات پچھلے سال کو سماعت کر لی تھی مختصر طور پر، یا اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اسی مکہ کی وادی کے اندر، جہاں پر جس کا نام بھی ابھی تک مکہ نہیں تھا، اور ایسی بے آب و گیا وادی تھی کہ جہاں پر صحرا اور میدانوں کا ایک سلسلہ تھا، وہاں پر کوئی درخت بھی نہ پایا جاتا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے وہیں پر چھوڑا، اور آپ کی والدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی وہیں پر چھوڑا گیا۔ اب کچھ وقت گزر گیا کہ جو توشہ دان حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر گئے تھے وہ ختم ہو گیا، یہاں تک کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بیٹے اسماعیل کی پیاس کو یہ برداشت نہ کر سکی، اور وہ صفا اور مروہ کے پہاڑوں کے چکر کاٹنے لگی۔ انہوں نے ٹھیک وہاں پر 7 چکر کاٹے، اور پھر اسی اشنا کے اندر کیا دیکھتی ہے کہ وہاں پر جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ آرام کر رہے ہیں، اور اسی جگہ پر آپ کے پاؤں کے ایڑیوں کے رگڑنے کی جگہ پر اللہ نے ایک پانی کے چشمے کو جاری فرما دیا ہے۔ ایڑیوں کے رگڑنے کی وجہ سے وہاں پر پانی کا ایک چشمہ ابل پڑا ہے۔ حضرت ہاجر آئی اور اسے زمزم کہتے ہوئے اس کے ارد گرد آپ نے مٹی کی ایک دیوار یعنی ایک آڑ کر دی، اور پھر اس پانی کو روک لیا۔ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد قبیلہ بنی جرہم اور دوسرے لوگ یہ وہاں پر آنے لگے، اور پھر آ کر یہ وہاں پر رہنے لگے۔ پھر رہتے رہتے ایک بستی قائم ہوئی، اور اس بستی کے مالک حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی پھر وہاں پر آنا جانا لگا رہا، یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ وہیں پر رہنے لگے۔ پھر اللہ کا جب ایک مرتبہ حکم ہوا کہ اے ابراہیم، یہاں پر میری مخلوق کے لیے، میرے بندوں کے لیے ایک گھر کو قائم کرو جس کا وہ لوگ طواف کر سکیں، تو اب اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہاں پر اللہ کے گھر کو قائم کرنا یہ شروع کیا۔ اب دیکھیے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام انہوں نے اپنی زندگی میں اللہ کے حکم سے اس گھر کو قائم کرنا شروع کیا، تو اس وقت فرشتوں کی مدد سے فرشتے یہ پہاڑوں کے پتھروں کو تراش کر لاتے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کو وہ پتھر پیش کرتے تھے، اور اسی طریقے سے پھر وہ خانہ کعبہ کی ایک دیوار قائم ہو گئی۔ لیکن خانہ کعبہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا وہ ویسا تھا کہ اس کی 4 دیواری تھی، نہ کوئی دروازہ تھا، نہ اس کے اوپر کوئی چھت تھی، اور اسی طریقے سے بس 4 دیواری قائم کر دی گئی۔ اور پھر وہاں پر حجر اسود کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ رکھ دیا۔ اللہ رب العزت نے وہ حجر اسود عطا فرمایا، اور فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جیسا کہ فرمایا کہ پہلے حجر اسود لگا ہوا تھا خانہ کعبہ کے ایک کونے کے اندر، لیکن کوئی اسے باضابطہ طور پر چوم نہیں رہا تھا،
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب دین کی تبلیغ فرمائی اور پھر دین اسلام یہ اللہ کی مخلوق اور اللہ کے بندوں کے اندر عتم طریقے سے اتر گیا اور وہ توحید کے پرستار بن گئے اور ان کے دل کے اندر سے بت پرستی کا نام و نشان مٹ گیا، تو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اللہ کے بندے اللہ کی محبت میں غرق ہو چکے ہیں اور اللہ کی محبت میں وہ عتم طریقے سے اتر چکے ہیں اور ایمان کی تازگی کو انہوں نے محسوس کر لیا ہے اور ایمان کی چاشنی کے انہوں نے مزے اٹھا لیے ہیں۔ تو پھر دیکھا کہ ان توحید کے پرستاروں کے اندر جہاں پر توحید ان کے سینوں کے اندر پورے طریقے سے اتر چکی ہیں اور وہ توحید کے کرشموں کو دیکھنے کے لیے اور وہ توحید کے مزے یہ اٹھا رہے ہیں اور توحید کے کرشموں کو دیکھنے کے لیے وہ بے چین ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی وحدانیت کے اندر غرق ہوتا ہوا دیکھا، اللہ کی محبت کے اندر تڑپتا ہوا دیکھا، تو وہ خانہ کعبہ کے چکر کاٹتے ہوئے ایک کونے پر رک گئے، حجر اسود جہاں پر لگا ہوا تھا اسی مقام پر رک گئے اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو حجر اسود کی طرف بڑھایا، دونوں ہاتھوں کو رکھتے ہوئے پھر اسی حجر اسود کا آپ نے بوسہ لیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے کیا کیا؟ پتھر کو چوم رہے ہیں؟ کہا ہاں یہ اللہ کا ہاتھ ہے، اسے چوما کرو، یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ حالانکہ اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، لیکن جو توحید کی محبت بندوں کے سینے کے اندر پائی جا رہی تھی اسی محبت کو اور زیادہ قائم رکھنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پتھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، کہا یہ اللہ کا ہاتھ ہے، جنتی پتھر ہے، لیکن اس کی نسبت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف کر دی۔ کہا کہ جب تم توحید کے نشے کے اندر اچھے طریقے سے اتر جاؤ اور جب اللہ اللہ کی صدائیں لگنے لگے اور تمہارے دل میں خدا کی محبت عتم طریقے سے مکمل طریقے سے پیدا ہو جائے تو آؤ اس جگہ پر اور حجر اسود کا بوسہ لے لو، اللہ رب العزت کے گویا ہاتھ کا بوسہ لینے والے تم کہلاؤ گے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے پیاری پیاری زبان سے یہ الفاظ امت مسلمہ کو عطا فرمائے۔ اب وہاں پر تمام لوگ اسے چوم رہے ہیں، کوئی اسے اس انداز سے چوم رہا ہے کہ کبھی کبھی کسی کو دیکھا جاتا ہے وہ کبھی نیچے کی طرف سے حجر اسود کا بوسہ لیتا ہے، کبھی اوپر کی طرف سے لیتا ہے، کبھی ہر طرف اپنے ہاتھ کو ملتا ہے، ہر طرف اپنے لبوں کو لگاتا ہے۔ کوئی شخص کسی پوچھنے والے نے پوچھ لیا، کہا یہ کیا معاملہ ہے، تم یہاں پر حجر اسود کا بوسہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو ایک مرتبہ لیا تھا اور آپ اس کو چومتے ہی جا رہے ہو، اس سے لپک ہی گئے ہو اور کبھی اوپر سے چوم رہے ہو، کبھی دائیں سے چوم رہے ہو، کبھی بائیں سے چوم رہے ہو، کبھی نیچے سے چوم رہے ہو، کبھی بیچ سے چوم رہے ہو۔ کسی عاشق رسول نے جواب دیا، کہا کہ رب کے رسول نے تو ہمیں یہ اشارہ دیا تھا کہ یہاں چومو گے تو اللہ کے ہاتھ کو چومنے والے کہلاؤ گے، لیکن ہمارے دل میں تو اس رسول کی محبت بھی پائی جاتی ہے، ہم اس پتھر کے اندر اس رسول پاک کے لبوں کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ انہوں نے کس طرف بوسہ لیا ہوگا، کیا انہوں نے دائیں کو بوسہ لیا ہوگا؟ کہا جب یہ خیال آتا ہے کہ دائیں کو بوسہ لیا ہوگا ہمارے لب بھی دائیں طرف چلے جاتے ہیں، کبھی یہ خیال آتا ہے کہ اوپر کی جانب بوسہ لیا ہوگا ہم بھی اپنے لبوں کو اوپر لگا دیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لبہائے مبارکہ جس جگہ پر ٹچ کیے ہو اور جس جگہ پر مس ہو گئے ہو ہم بھی ان لبوں کا بوسہ لے لیں، حجر اسود کا بھی بوسہ ہوگا اور ان لبوں کی نسبت بھی ہمارے اندر اتر آئے گی۔ تو یہ عاشقوں کی مثال ہے۔ غرض کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر ایک خانہ کعبہ کی دیوار کو قائم کر دیا۔ اب یہ کئی وقت گزر گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیچ میں یہ کئی سالوں کا فاصلہ ہے، کئی ہزار سالوں کا فاصلہ۔ اب اس کے بیچ میں بتایا جاتا ہے کہ کبھی سمندر اور سیلاب کے آنے کی وجہ سے قوم عمالقہ نے پھر سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی اور اس کے بعد کئی سال گزر گئے اور خانہ کعبہ کی کوئی اچھے طریقے سے مرمت نہ ہوئی اور اس کی اچھے طریقے سے یہ تعمیر نہ ہوئی اور دیواریں جو تھی وہ اس کی رہتے رہتے یہ بوسیدہ ہونے لگی تھی، یعنی گرنے کے قریب ہونے لگی تھی۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ سیلاب آ جاتا تھا
اور مکہ کی وادی ایک ایسی وادی ہے کہ آپ جو لوگ وہاں پر گئے ہوں گے انہیں تو اندازہ ہی ہوگا، لیکن جو لوگ یہاں سے بھی اگر ان کے نقشے وغیرہ کو دیکھتے ہوں گے تو انہیں پتہ چلتا ہوگا کہ مکہ کی وادی کے دونوں جانب 2 بڑے پہاڑ ہیں، اور جب بارشیں ہوتی ہیں تو پہاڑوں کا تمام پانی یہ نیچے کی جانب آتا ہے، تو جس سے مکہ کے جو مکانات ہیں وہ اگر کبھی زیادہ بارش ہوتی ہے تو گویا وہ وادی پانی سے بھر جاتی ہے اور سیلاب کی مانند ایک سما بن جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ کئی مرتبہ ایسے سیلاب بھی آئے کہ جس کی وجہ سے اب خانہ کعبہ کی دیواریں منہدم ہو گئی۔ اب قریش کے وقت کے اندر، جس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی عمر مبارک یہ 35 سال کی تھی، تو اس وقت قریش کے لوگوں نے یہ مشورہ کیا کہ یہاں پر خانہ کعبہ کی جو دیواریں بوسیدہ ہو چکی ہیں انہیں گرا دیا جائے اور گرا کر پھر ان کی نئے سرے سے ایک تعمیر کر لی جائے۔ لیکن وہ لوگوں نے ابرہا والا واقعہ، یعنی جو اصحاب فیل والا وہ جو واقعہ تھا، ابرہا بادشاہ جو خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے آیا تھا، مٹانے کے لیے آیا تھا، اور اللہ کا عذاب اس کے اوپر ایک ایسا برسا کہ وہ تمام کے تمام خاکستر ہو گئے اور تمام کے تمام جہنم رسید ہو گئے۔ تو اب ان کے سامنے وہ تمام باتیں تھیں، اس وجہ سے کوئی بھی یہ ہمت نہ کر رہا تھا کہ خانہ کعبہ کو یہ منہدم کیا جائے۔ اور وہاں پر اسی وقت میں ایک واقعہ اس طریقے کا بھی پیش آیا کہ خانہ کعبہ کی جو دیواریں قائم تھی اور اسی طریقے سے قائم تھی جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ قوم عمالقہ نے جب اس کی تجدید کی تو ہو سکتا ہے کچھ اوپر کی جانب دیواریں لے لی ہو، لیکن دروازہ اس کے اندر نہیں پایا جاتا تھا۔ اور روایتوں کے اندر آتا ہے کہ خانہ کعبہ کے بیچ میں پہلے ایک کنواں تھا، اور خانہ کعبہ کے اوپر جو بھی چڑھائے جاتے اور اسی طریقے سے جو بھی وہاں پر نذرانے پیش کیے جاتے، سونے چاندی کی تمام چیزیں، تو پھر جب حج کا وقت اور حج کا موسم ختم ہوتا تو وہ تمام نذرانے اور وہ تمام چیزوں کو، سونے چاندی کی چیزوں کو اس کنویں کے اندر ڈال دیا جاتا۔ تو اس طریقے سے وہ چیزیں یہ جمع ہوتی جا رہی تھی۔ اب ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ دویک نامی شخص کے یہاں پر کہ خانہ کعبہ میں وہ جتنی بھی سونے چاندی کی چیزیں تھیں اس کنویں کے اندر، وہ کوئی 2-3 لوگ، اسی مکہ کے رہنے والے 2-3 لوگوں نے اس کے اندر اترے خانہ کعبہ کے اندر، اور اس کنویں کے اندر سے وہ تمام سونے چاندی کی چیزیں یہ نکال لی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس میں ایک دویک نامی شخص کا بھی نام آتا ہے، لیکن کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ ان چوروں نے جا کر اس کے گھر میں وہ تمام ساز و سامان رکھ دیا تھا، جس سے قریش مکہ نے اس دویک نامی شخص کو پکڑا اور اس کے ہاتھ کو کاٹ دیے۔ اب دیکھیے کہ اس نے چوری کی تھی، یہ اسلام سے پہلے کی بات ہے کہ اسلام سے پہلے قریش اور مکہ کے لوگوں نے چوری کی سزا یہ رکھی تھی کہ وہ ہاتھ کو کاٹ دیا کرتے تھے۔ اور آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے کے بعد بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سزا کو باقی رکھا، اور اللہ نے اپنے کلام میں یہ سزا بتا دی کہ جو بھی چوری کرے گا اس کے ہاتھ کو کاٹ دیے جائے۔ تو پھر چوری کی یہ سزا گویا کہ اسلام سے پہلے قریش کے لوگوں نے یہ متعین کی تھی۔ اب وہاں پر یہ ہاتھ کاٹے گئے، اور پھر انہی لوگوں نے اسی وقت مشورہ کیا کہ کسی بھی طریقے سے خانہ کعبہ کو منہدم کر کے نئے سرے سے اچھا خانہ کعبہ تعمیر کیا جائے، اس کی چھت بھی بنائی جائے تاکہ کوئی اوپر سے نہ اتر سکے، اور اس کا ایک دروازہ بھی بنایا جائے تاکہ جو جانا چاہے ہماری اجازت سے ہی جائے، اور اس کے علاوہ ہماری اجازت کے بغیر کوئی خانہ کعبہ کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ تو اب انہوں نے یہ مشورہ تو کر لیا، لیکن کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جو خانہ کعبہ کے اوپر پہلی کلہاڑی چلاتا یا پہلا ہتھوڑا چلاتا کہ جو خانہ کعبہ کی دیوار کو یہ کاٹتا، توڑنے لگتا۔ اب وہاں پر تمام قریش کے لوگ یہ جمع تو ہو گئے، انہوں نے مشورہ بھی کر لیا، آخر کار کسی کی ہمت نہ ہو سکی اس اصحاب فیل والے واقعے کے لیے، ابرہا والے واقعے کے لیے، کہ وہ لوگ خانہ کعبہ کو منہدم کر سکے۔ آخر میں ولید بن مغیرہ وہ آگے بڑھا اور اس نے اپنی نیت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کیا، کہا کہ لوگوں تم گواہ رہنا کہ میں خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کی کوئی نیت نہیں رکھتا ہوں، بلکہ میں اس کو نئے سرے سے اچھے طریقے سے اللہ کے گھر کو تعمیر کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اور اسی کے ساتھ اس نے 1-2 پتھروں کو توڑا اور پھر وہیں پر وہ اٹک گیا، وہیں پر وہ رک گیا۔ اب اس سے پہلے کی بھی ایک روایت ہے کہ وہاں پر خانہ کعبہ کے اسی کنویں کے اندر ایک اژدہا بھی تھا۔ وہ اژدہا روزانہ صبح کے وقت
یہ خانہ کعبہ کی دیوار پر آ جاتا تھا اور دھوپ سے اپنے آپ کو تپاتا تھا۔ اب وہ لوگ اس اژدہے سے بھی ڈرتے تھے کہ صبح کے وقت جیسے ہی وہ جاتے تھے تو اژدہے کو وہ خانہ کعبہ کی دیوار پر پاتے تھے۔ اب کفار قریش یہ وہاں پر اسی حیرت میں تھے کہ یہ اللہ کی شاید ہو سکتا ہے مرضی نہ ہو کہ جیسے ہی ہم صبح کے وقت یہ ارادہ لے کر اس کو منہدم کرنے اور نئے سرے سے بنانے کا ارادہ لے کر آتے ہیں اور اژدہا ہمارے سامنے ہمیں نظر آتا ہے، تو وہ لوگ اسی سوچ اور فکر میں رہتے کہ ہو سکتا ہے اس اژدہے کی وجہ سے اللہ ہمیں اس خانہ کعبہ کی دیوار کو منہدم کرنا یہ اللہ رب العزت کی مرضی نہ ہو۔ تو اب وہ لوگ پھر واپس چلے جاتے، یہاں تک کہ یہ کئی دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن اچانک دیکھے کہ ایسا ہوا کہ ایک بہت بڑا پرندہ آیا، اور وہ پرندہ ایسا تھا کہ انہوں نے پہلے کبھی ایسا پرندہ دیکھا نہ تھا، اور ایسا پرندہ آیا اور وہ بہت بڑا اژدہا تھا، اسے اپنے پنجوں میں اٹھا کر وہ لے کر چلا گیا۔ اب اسی چیز کو انہوں نے ایک اچھا فعال تصور کیا کہ ہو سکتا ہے اللہ کی مرضی ہمارے حق میں ہو اور اللہ رب العزت بھی وہی چاہتا ہو جو ہمارے ارادے ہیں۔ اب اس کے بعد ولید بن مغیرہ آگے بڑھا اور اس نے 2-3 پتھروں کو توڑا اور پھر اس نے انتظار کیا۔ تمام کفار قریش اور کفار قریش کے جتنے بھی سردار تھے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آج کی رات ہم ایسے ہی گزارتے ہیں، اگر کوئی عذاب آتا ہے تو پھر ہم ان 3-4 پتھروں کو لگا دیں گے اور رب کی بارگاہ میں توبہ کر لیں گے، استغفار کریں گے، اور اگر کچھ بھی نہیں ہوتا، چین و سکون کے ساتھ رات بسر ہو جاتی ہے، تو پھر ہم انشاءاللہ یہ کل سے اس کام کو یہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ تو اب ولید بن مغیرہ آگے بڑھا اور اس نے پتھروں کو توڑنا شروع کیا، وہ توڑتے جاتا اور یہ کلمات کہتے جاتا، انا ابدؤکم فی حدمہا فاخذ المعول ثم قام علیہا وهو یقول اللہم لا ترع اللہم انا لا نرید الا الخیر۔ میں اس عمارت کے گرانے کی ابتدا کرتا ہوں۔ اس نے کدال لی اور جنوبی دیوار کے چند پتھر گرائے، وہ پتھر بھی گرا رہا تھا اور یہ دعا بھی مانگ رہا تھا، اے اللہ ہمیں خوف زدہ نہ کرنا، اے اللہ ہم صرف خیر کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہوئے اس نے ان پتھروں کو توڑ دیا۔ اب پوری رات اچھے طریقے سے اچھے انداز میں نکل گئی۔ اس کے بعد پھر دوسرے دن وہ صبح اٹھے، اب انہوں نے مشورہ کیا کہ نہیں، اللہ کی مرضی یہ ہمارے ارادوں کے اندر شامل ہے اور ہم اب خانہ کعبہ کو منہدم کریں گے اور اسے نئے سرے سے اچھے طریقے سے اس کو بنائیں گے۔ اب جب یہ معاملہ طے پایا تو اس وقت کفار کے تمام لوگ وہاں پر جمع ہوئے، تو وہاں پر ایک شخص کھڑے ہوئے اور اس نے کہا، یا معاشر القریش لا تدخلوا فی بنائها من کسبکم الا طیبا ولا يدخلوا فیها مہر بغی ولا بیع ربا ولا مظلمۃ احد من الناس۔ اے گروہ قریش، کان کھول کر سن لو، کعبہ کی تعمیر میں اپنی پاک اور حلال کمائی کے سوا کوئی اور چیز کو داخل نہ کرنا، کسی بدکار کی آمدنی کو بدکارہ کی یعنی کسی بدکار عورت کی آمدنی کو داخل نہ کرنا، کسی سود وغیرہ کے پیسے کو اس میں نہ لگانا، کسی آدمی پر ظلم سے حاصل کی ہوئی دولت اور اس فنڈ کو ہرگز اس میں شامل نہ کرنا۔ اب کفار قریش نے یہ معاہدہ کیا کہ ہم اس خانہ کعبہ کو تعمیر تو کریں گے لیکن اپنی پاک کمائی سے تعمیر کریں گے، اس کے اندر کسی بھی حرام چیز کی آمیزش اور کسی بھی حرام چیز کی ملاوٹ نہیں کریں گے۔ انہوں نے اس بات کے اوپر متفق ہوئے اور پھر خانہ کعبہ کی طرف، دیوار کی طرف وہ بڑھنے لگے۔ اب انہوں نے مال کو جمع کیا، مال بھی جمع ہو گیا۔ اب اتفاق سے اسی وقت ایک ایران کے بادشاہ، روم کے بادشاہ نے حبشہ کے کلیسا کی تعمیر کے لیے بہت سارا مال بھیجا تھا۔ جب رومیوں نے اس کے اوپر حملہ کیا تو وہاں کا جو کلیسا تھا، فارسیوں نے جب اس کے اوپر حملہ کیا تو وہاں کے تمام کلیسا کو انہوں نے جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ تو روم کے بادشاہ نے اس کی اچھے طریقے سے تعمیر کے لیے بہت سارا مال و متاع یہ اس نے بادبانی کشتیوں کے اندر بھیجا، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ دریا کے اندر ایک ایسا طوفان آیا کہ وہ تمام مال و متاع یہ دریا میں ڈوب گیا اور کشتیاں بھی ٹوٹ گئی، اور وہ کشتیوں کے ٹوٹے ہوئے جو پٹے تھے وہ تمام کے تمام جدہ کے کنارے کے اوپر پہنچ گئے۔ اب وہاں پر قریش نے ان تختوں کو خرید لیا اور ساتھ میں اس نے ایک بڑا انجینئر بھی بھیجا تھا
وہ ایک کشتی کے اندر بچ گیا تھا، اس کا نام باقوم تھا، وہ قبطی تھا۔ انہوں نے اس انجینئر کو بھی اپنے کام میں لے لیا، کہا کہ یہ انجینئر ہے تو اس سے ہو سکتا ہے کہ ہمارے خانہ کعبہ کے اندر اس کی مدد مل جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ ان تختوں کے ذریعے وہ اچھی عمارت کو بھی وہ قائم کر دے گا۔ تو اب اس باقوم کو بھی انہوں نے اجرت پر اپنے کام میں رکھ لیا۔ انہوں نے جتنا بھی مال و متاع جمع کیا تھا وہ تمام کے تمام اس کے سامنے رکھ دیا، اور پھر وہ تمام کے تمام اس میں مدد بھی کرنے لگے۔ پہاڑوں کے پتھروں کو اپنے ہاتھوں سے تراشتے اور تراش کر اسے وہاں پر لے جاتے اور اپنے ہاتھوں سے لگاتے، اور اس طریقے سے کئی دنوں تک یہ کام چلتا رہا، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کی دیوار 18 گز یہ اوپر کی جانب ہو گئی۔ لیکن ہوا یہ کہ وہاں پر چونکہ جو ان کا مال و متاع تھا وہ اتنا زیادہ نہیں تھا جس سے خانہ کعبہ کی دیوار اتنی قائم کی جائے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قائم کی تھی۔ تو انہوں نے پھر 5 یا 7 فٹ کی جگہ کو انہوں نے چھوڑ دیا اور اسے حتیم کعبہ کا نام دے دیا۔ جیسا کہ آج بھی آپ دیکھیں گے کہ خانہ کعبہ کی 4 دیواری یہ ہے، اور اس کے سامنے ایک جانب جنوبی حصے کی جنوب کی جانب ایک گول دائرہ کھینچا ہوا ہے، اور وہاں پر ایک دیوار، چھوٹی سی دیوار 3 فٹ کی قائم کی گئی ہے، تو اسے حتیم کعبہ کہا جاتا ہے۔ اور اسی کے اندر خانہ کعبہ کی جو چھت پر پانی گرتا ہے تو وہ پرنالے کے ذریعے وہیں پر وہ پانی بھی گرتا ہے، جسے آب نور بھی کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ ان کے پاس وہ چونکہ پیسوں کی کمی پڑ گئی، جس کی وجہ سے انہوں نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو کم کر دیا، اور انہوں نے خانہ کعبہ کی دیوار صرف پاک چیزوں سے ہی تعمیر کی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی اس میں بہت ہی انمول کردار رہا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ یعنی کفار قریش اور قریش کے بڑے بڑے سردار بھی یہ وہاں پر تمام کے تمام اپنے ہاتھوں سے پتھروں کو تراشتے، اور پتھر تراش کر پھر اسے خانہ کعبہ تک لے کر جاتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی انہی پتھروں کو اٹھایا، وہ پتھروں کو اٹھا کر اپنے کاندھے پر رکھتے، اور کاندھے پر رکھ کر یہ وہاں پر خانہ کعبہ کی دیوار جہاں قائم ہو رہی تھی وہاں تک لے جاتے۔ اپنے آپ کے چچا حضرت عباس نے دیکھا کہ پتھروں کے اٹھانے کی وجہ سے آپ کے کندھے مبارک پر کچھ خراش آ گئی ہے، اور وہاں پر پتھروں کی وجہ سے خون نکلنے کے قریب ایسی حالت ان کی ہو گئی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو مشورہ دیا۔ دیکھیے کہ عرب کے اندر سطر کا بھی کوئی اہتمام نہیں تھا، وہ لوگ اس طریقے سے بے شرمی کی زندگی گزار رہے تھے کہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے اگر وہ سطر کھل بھی جاتا تھا تو وہ کوئی عیب بھی سمجھتے نہیں تھے، اسے کوئی عیب نہ سمجھتے تھے۔ حضرت عباس نے مشورہ دیا، یہ زمانہ جاہلیت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں لیکن ابھی اسلام کا دور شروع نہیں ہوا ہے، زمانہ جاہلیت کے جو تمام ریت رواج ہیں وہ ان کے اندر بھی پائے جاتے تھے۔ بعد میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایمان لے آئے ہیں، اور بڑی اونچی شخصیت کا نام حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت عباس نے اپنے بھتیجے کے کندھے مبارک پر جب وہ خون کی حالتیں دیکھی تو کہا کہ بھتیجے اپنی تہبند کو اتار کر اپنے کندھے پر کیوں نہیں رکھ لیتے، تاکہ اس کی وجہ سے تمہیں راحت نصیب ہوگی اور پتھروں کے اچکنے کی وجہ سے تمہیں خراش نہیں آئے گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابھی یہ ارادہ فرمایا تھا۔ آپ دیکھیے صاحب مواہب اللدنیہ نے اس بات کو یہاں پر نقل کیا ہے کہ دوسری تمام تواریخ اور سیرت کی کتابوں میں آپ کو یہ مل سکتا ہے، یا کوئی بیان کرنے والا یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی تہبند مبارک کو اتارا اور اپنے کندھے پر رکھا، لیکن یہ ایک بے ادبی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ رب العزت نے آپ کو نبوت سے پہلے بھی وہ عقل کامل عطا فرمائی تھی کہ آپ نے کبھی بھی ایسا کوئی عمل ہی نہیں کیا ہے کہ جس سے بے حیائی یا سطر کی پوشیدگی جو ہونی چاہیے وہ نہ ہو پائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے دل میں اپنے چچا کی بات کو سن کر یہ خیال آیا کہ میں اپنی تہبند کو اتاروں، بس یہ خیال کا آنا تھا کہ اللہ رب العزت نے آپ پر غشی کو طاری فرما دیا، اور غشی طاری ہو گئی، آپ بے ہوشی کے عالم میں ہوئے۔ جیسے ہی ہوش آیا تو آپ تہبند تہبند کرنے لگے، کہا کہ میرا تہبند میرا تہبند۔ حضرت عباس نے کہا آپ نے اپنا تہبند پہنا ہی ہوا ہے،
تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کہا یہ غشی کا جو مجھ پر طاری ہونا تھا یہ کسی اور وجہ سے نہیں، میں نے اپنے تہبند کو اتارنے کا جو آپ نے مجھے مشورہ دیا تھا اور میرے دل میں یہ خیال جم گیا کہ میں بھی اپنے تہبند کو اتاروں، تو کہا کہ بس یہی خیال کا آنا تھا کہ اللہ رب العزت کو یہ میرا خیال لانا اور تہبند کا اتارنا پسند نہ آیا، کہا کہ اس وجہ سے یہ غشی مجھ پر طاری ہو گئی۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی یہ پتھروں کو لاتے اور اسی حالت میں لاتے رہے یہاں تک کہ خانہ کعبہ کی دیوار اچھے انداز میں اچھے طریقے سے قائم ہو گئی۔ اور پھر اس کے ان لوگوں نے 2 دروازے بھی رکھے، مشرق و مغرب کی جانب 2 دروازے رکھے تاکہ ادھر سے داخل ہو جائے اور پھر پیچھے کی جانب سے نکل جائے۔ اور خانہ کعبہ کی دیوار کی 18 گز انہوں نے اوپر لی اور پھر 7 گز یا 5 گز کا انہوں نے حصہ حتیم کعبہ کے نام سے چھوڑ دیا۔ لیکن دیکھیے کہ جب خانہ کعبہ کی اچھے طریقے سے تعمیر ہو گئی تو اب پھر سے ان کی وہ زمانے جاہلیت کی روح یہ ان کے اندر واپس سے جاگنے لگی۔ خانہ کعبہ کے اندر جب حجر اسود کو رکھنے کی باری آئی تو تمام قبیلوں نے اپنے نیاموں سے تلواروں کو نکال لیا، کہا کہ ہم اپنے مکہ کے اس عہدے کے اوپر فائز ہیں اور خانہ کعبہ کی یہ ذمہ داری ہمارے حق میں آتی ہے، تو حجر اسود کو خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ یہ رکھیں گے، ہم لوگ رکھیں گے، ہمارے سوا کوئی اور قبیلہ نہ رکھے گا۔ اب دوسرے قبیلے والے بھی اپنا اپنا حق جتانے لگے اور اپنی اپنی شانوں کو بیان کرنے لگے، یہاں تک کہ ان کے اندر ایسا اختلاف پیدا ہو گیا کہ جو پہلے کے اختلاف ہم نے سن رکھے کہ وہاں پر تلواریں نکل جاتی، اب کوئی ایک بندہ بھی کسی دوسرے قبیلے کے ایک شخص کو قتل کر دیتا تو پھر وہ خون ریزی کی داستانیں یہ کئی سالوں تک کے لیے قائم ہو جاتی۔ اب وہاں پر قریش کے بڑے بڑے لوگ یہ جمع ہوئے اور انہوں نے مشورہ دیا، کہا یا معاشر القریش اجعلوا بینکم فیما تختلفون فیہ اول من يدخل من باب هذا المسجد یقضی بینکم فیہ فافعلوا، کہا کہ اے قریش کے لوگوں، اپنے جس معاملے میں تمہارے درمیان اختلاف رونما ہو گیا ہے اس کا فیصلہ کرنے کے لیے اس شخص کو اپنا حکم بنا لو، یعنی ایسا انسان کو چن لو کہ جو کل سب سے پہلے اس مسجد کے اندر داخل ہو، اس مسجد کے اس دروازے کے اندر جو سب سے پہلے داخل ہو اسے اپنا حکم یعنی فیصل تصور کر لو، اسے اپنا جج مان لو کہ وہ جو کل تمہیں فیصلہ دے اسی فیصلے پر عمل کرنا۔ تو اب اس بات پر سب متفق ہو گئے اور انہوں نے اس مشورے کو مان لیا۔ اب دیکھیے اللہ کی حکمت کاملہ کو بھی دیکھیے کہ ان لوگوں نے اس بات پر اپنی تلواروں کو اپنے نیام کے اندر رکھ لیا اور اپنے گھروں کی طرف لوٹ گئے۔ حجر اسود اسی مقام پر رہا اور صبح کا انتظار کرنے لگے کہ کون صبح میں وہ کون ایسی شخصیت ہوگی، اللہ کا وہ کون نیک بندہ اور وہ کون ایسا شخص ہوگا کہ جس کے ہاتھوں اللہ یہ فیصلہ فرمائے گا۔ اب تمام لوگ یہ صبح ہوئی تو تمام لوگ میٹھی نیند سوئے ہوئے تھے۔ اب یہ دیکھیے کہ اللہ نے اپنے حبیب کی شان کو جب بلند کرنا چاہتا ہے اور شان کو جب لوگوں کے سامنے اس شان کا اظہار فرمانا چاہتا ہے، ظاہر کرنا چاہتا ہے، تو لوگوں پر نیند طاری کر دیتا ہے، اپنے حبیب کی آنکھ کو بیدار کر دیتا ہے۔ اب یہ کفار قریش اور قریش کے بڑے بڑے سردار، یہ کس نے نہ سوچا ہوگا کہ مکہ کے دروازے کے اندر، مسجد کے دروازے کے اندر میں پہلا داخل ہو جاؤں۔ اگر جس کی یہ سوچ ہو تو بھلا سوچئے اسے نیند بھی آ سکتی ہے، جسے صبح کوئی خوشخبری ملنے والی ہو تو بھلا بتائیے کہ اس کی رات کتنی بے چینیوں کے ساتھ گزرا کرتی ہے۔ لیکن وہاں پر اللہ نے اپنے حبیب کو شان عطا فرمانی تھی، اللہ نے اپنے حبیب کے مقام کو ان تمام سرداروں پر بتانا تھا کہ یہ میرا حبیب ہے، محمد الرسول اللہ ہے، اور اس کی شان وہ ہے جو تم تمام سرداروں کی بھی شان نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اب اپنے حبیب کی آنکھ کو بیدار فرمائی۔ تمام کفار قریش اور قریش کے بڑے بڑے سردار یہ سوئے ہوئے ہیں، اور سب سے پہلی ذات جو مسجد کے اس دروازے سے خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے والی شخصیت تھی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات تھی، وہ دونوں جہان کے سردار کی ذات تھی، وہ سلطان الانبیاء کی ذات تھی۔ قریش کے لوگ پیچھے آئے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کے اندر ہے۔ اب تمام کی زبانوں سے بیک وقت یہ الفاظ نکل گئے، حاذن امین رضینا بہ حکمن وہذا محمد، کہا یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، یہ امین ہے، ہم سب ان کے فیصلے پر راضی رہیں گے۔ یہ امین ہے۔ تمام بڑے بڑے قریش کے سرداروں نے
یہ فیصلہ کیا کہ یہ امین ہے، یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور ہم ان کے فیصلے پر راضی رہیں گے، یہ جو بھی فیصلہ دیں گے ہم اس کو اتم طریقے سے اس کے اوپر اتر جائیں گے اور اس کو مان لیں گے۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان لوگوں نے عرض کی، کہا کہ اب آپ فیصلہ فرمائیے، کیا فیصلہ فرماؤ گے؟ حجر اسود کو رکھنے کے بارے میں آپ کیا فیصلہ دیں گے؟ دیکھیے وہ امین، وہ صادق، وہ فیصل اور وہ دونوں جہان پر اور پوری قوم پر انصاف فرمانے والے رسول نے کیسے رحم و کرم کے ساتھ آپ نے فیصلہ فرمایا۔ جہاں پر قریش کے 10 قبیلے آپس میں ایک دوسرے کو مار ڈالنے کے لیے یہ تیار ہو چکے تھے کہ حجر اسود یہ ہمارا حق ہوگا، ہم سے کوئی قبیلہ ہم سے کوئی قبیلہ بڑھنے نہ پائے، اور ہم کسی قبیلے کو بڑھتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے۔ وہاں تمام نے تلواریں نکال لی ہوئی تھی اور تمام ایک دوسرے کے خون بہانے کے لیے راضی ہو چکے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ حلم الی ثوبا، کہا کہ مجھے ایک چادر دی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک چادر کو طلب فرمائی، چادر آپ نے نیچے کی طرف بچھا دی اور پھر حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا۔ دیکھیے جہاں پر ہر قریش کا سردار یہ چاہ رہا تھا کہ حجر اسود کو میں اٹھاؤں، اللہ نے اپنے حبیب کے ہاتھوں پہلے اٹھوایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور پھر اس چادر مبارکہ کے بیچ میں رکھا اور کہا کہ اب تمام قبیلے والے اپنے اپنے سردار کو آگے کی طرف کر لیں۔ تمام قبیلے کے سردار ایک ایک آگے کی طرف آئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر ایک کو چادر کا ایک ایک کونا پکڑایا، کہا تمام لوگ چادر کو پکڑ لو، اور تمام قبیلوں کے سردار نے جب اس چادر کو پکڑا اور حجر اسود کے مکان تک لے کر پہنچے تو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ہی اس حجر اسود کو اٹھایا، حجر اسود کو اٹھا کر پھر اس جگہ پر نصب فرمایا جہاں پر حجر اسود آج موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجر اسود رکھا، وہ تمام اختلافات یہ انہیں مٹا دیے گئے اور تمام لوگوں نے وہاں چین و سکون کی سانس لی کہ واقعی میں محمد امین ہے، محمد اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اور انہوں نے ایسا فیصلہ کیا کہ قبیلے کی بہت بڑی جنگ کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی جوانی کی عمر میں روک لیا۔ وہاں پر بڑے بڑے لوگ پائے جاتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی میرے پیارے آقا جیسا فیصلہ فرماتے تھے ویسا فیصلہ یہ کوئی اور نہ کر سکتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اب وہاں پر خانہ کعبہ کی دیواریں قائم ہو گئی، اور پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب فتح مکہ یعنی مکہ کو فتح کیا اور اللہ نے یہ عظیم دین بھی نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمایا، تو اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ مخاطب ہوتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال لها الم ترى ان قومك قد كسرت بهم النفقة ولولا حدثان قومك بكفر لنقضت الكعبة وجعلت لها بابا شرقيا وبابا غربيا وادخلت فيها الحجر۔ کہا کہ آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ تو نہیں دیکھتی کہ تیری قوم کے پاس سرمایہ یہ کم ہو چکا تھا، یعنی قریش کے پاس چونکہ وہ زیادہ مال نہیں تھا تو انہوں نے حجر کا رقبہ کعبہ سے باہر نکال دیا، جو حتیم کعبہ ہے اس کو باہر نکال دیا۔ اگر تیری قوم کفر سے نئی تائب نہ ہوئی ہوتی تو میں کعبے کو گرا دیتا اور اس کے شرقاً غرباً 2 دروازے رکھتا اور حجر کو کعبے میں داخل کر دیتا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حتیم کعبہ کو یہ کعبے میں داخل کرنے کے یہ الفاظ بھی استعمال فرمائے، لیکن فرمایا کہ ابھی قوم یہ نئی ایمان لائی ہے، اگر میں ایسا کام کروں گا تو پھر ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر کوئی اور اختلاف نہ پھوٹ جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نئے سرے سے کعبہ نہیں بنایا، لیکن آپ نے یہ فرمان جاری فرمایا۔ اب اس کے بعد جب یزید کا دور حکومت آیا تو اس وقت یزید کے دور حکومت میں جب اس نے حسین بن نمیر کو یہ وہاں پر مکہ المکرمہ میں لشکر کشی کے لیے بھیجا، تو اس وقت اس نے جو وہاں پر آگ کی بوچھاڑ کی تو اس وقت یہ ہوا کہ خانہ کعبہ کی دیواریں پھر سے منہدم ہو گئی اور کئی دیواروں کے اندر یہ ڈراریں بھی آ گئی اور کئی دیواریں ٹوٹ گئی۔
اب اس کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مکہ پر تسلط حاصل ہوا تو انہوں نے پھر سے خانہ کعبہ کو بنایا، اور خانہ کعبہ کو انہوں نے اسی کے مطابق بنایا جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان تھا، یعنی حتیم کعبہ کو اندر داخل بھی کر دیا گیا، اور پھر خانہ کعبہ کے 2 دروازے رکھے گئے۔ میں نے پہلے بتایا کہ جو 2 دروازے کفار قریش نے رکھے تھے نہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق حضرت عبداللہ بن زبیر نے 2 دروازے رکھے، ورنہ کفار قریش نے صرف 1 دروازہ رکھا تھا۔ تو کہا کہ انہوں نے 2 دروازے رکھے اور پھر یہ خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ لیکن حجاج بن یوسف کو جب مکۃ المکرمہ پر یہ قبضہ حاصل ہوا تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید بھی کر دیا، اور اسی بغض اور حسد کی بنا پر کہ انہوں نے خانہ کعبہ کو بنایا ہے تو کہا کہ میں ان کے بنائے ہوئے کعبے کو نہیں رہنے دوں گا، اور حجاج بن یوسف نے پھر سے اس کعبے کو ڈھا دیا، اور اسی روش پر جو قریش کے سرداروں نے بنایا تھا اس روش پر پھر سے اس نے خانہ کعبہ کو بنایا، اور عبد الملک بن مروان کے حکم سے اس نے پھر سے یہ خانہ کعبہ بنایا، اس کا 1 دروازہ بھی نکال دیا اور 1 ہی دروازے کو رکھا، اور اس طریقے سے پھر خانہ کعبہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا اس سے بدل کر وہی خانہ کعبہ بن گیا جو کفار قریش اور قریش کے سرداروں نے بنایا تھا۔ حتیم کعبہ کو پھر سے الگ کر دیا گیا۔ اب پھر عبد الملک بن مروان نے جو یہ فیصلہ دیا تھا، لیکن حجاج بن یوسف کی پیشکش پر اس نے دیا تھا، جب بھی اسے وہ بات یاد آتی تو وہ ہمیشہ پچھتاتا رہتا کہ میں نے یہ کیا معاملہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف میں نے یہ فیصلہ دیا۔ تو اس کے بعد وہ رہتی زندگی تک وہ خانہ کعبہ کو دیکھتا جاتا اور اس پر اپنے آپ پر آنسو بہاتا جاتا۔ پھر لیکن جب وہاں پر مہدی خلیفہ، جب عباسیہ حکومت قائم ہوئی تو عباسی خلیفہ جو مہدی خلیفہ تھا اس نے پھر سوچا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ یہ فرمان موجود ہے تو اس خانہ کعبہ کو ڈھا کر ویسا ہی خانہ کعبہ بنایا جائے جو حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا۔ لیکن اس وقت کے امام اور مجدد اعظم حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو اس نے اپنے دربار میں اس فیصلے کے لیے طلب کیا۔ حضرت امام مالک نے کہا نہیں، اس طریقے سے خانہ کعبہ یہ حاکموں کا کھلونا بن جائے گا، ہر حکومت بدلتی رہے گی، لوگ خانہ کعبہ کو توڑتے رہیں گے، اور اس طریقے سے خانہ کعبہ کا جو وقار ہے وہ مجروح ہو جائے گا۔ تو کہا کہ میں اجازت نہیں دیتا ہوں کہ خانہ کعبہ توڑا جائے۔ تو خلیفہ مہدی نے بھی اس بات کا اقرار کر لیا کہ واقعی میں اس طریقے سے خانہ کعبہ یہ خلیفاؤں کا اور حکمرانوں کا ایک کھلونا بن جائے گا۔ تو پھر خانہ کعبہ اسی روش پر آج تک قائم ہے جو حجاج بن یوسف نے بنوایا تھا۔ اب یہاں پر پچھلے دنوں میں بھی ایک سوال اٹھا تھا کہ کچھ لڑکے بھی یہ باتیں کر رہے تھے کہ خانہ کعبہ پر غلاف یہ کس طریقے کا اور صرف کالا کیوں چڑھایا جاتا ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیے کہ خانہ کعبہ پر غلاف یہ 7 رنگوں کے چڑھائے گئے ہیں، آج تک جو تاریخ میں ہے تو 7 رنگوں کے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھائے گئے، اور ان میں سب سے پہلے جو غلاف چڑھایا وہ طب اول حمیری نے چڑھایا تھا۔ اس کے قصے کو آپ نے پچھلے سال سماعت کیا تھا کہ 400 علماء جو مدینہ طیبہ میں وہ چھوڑ کر گیا، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ اسی کی نسل سے پیدا ہوئے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس نے ایک خط بھی لکھا تھا، اور وہ خط حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ عطا فرمایا جب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم 400 سال کے بعد وہاں پر مدینہ طیبہ میں ہجرت کر کے حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان پر یہ تشریف لے گئے۔ تو اس نے سب سے پہلے خانہ کعبہ پر یہ غلاف چڑھایا تھا، اور وہ جو غلاف تھا اس کا کلر خاکی کلر یعنی براؤن کلر تھا، اور سب سے پہلے اس نے اس کلر کا وہ خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا تھا، اور اس کے بعد پھر خانہ کعبہ کے غلاف بدلتے گئے، جیسا کہ مصری حکومت نے بھی وہاں پر خانہ کعبہ کے غلاف چڑھایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خانہ کعبہ کے اندر دھونی دینے والی ایک قریش کی عورت تھی جو وہاں پر خوشبو کی دھونی دیا کرتی تھی، اور اس سے اچانک ایک دن خانہ کعبہ کا غلاف یہ جل گیا۔ تو اس کے جل جانے کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک غلاف کا انتظام فرمایا۔ وہ غلاف 2 کلر کا تھا، سرخ اور سفید، یعنی لال بھی تھا اور سفید بھی تھا، سفید کلر کا تھا، اجلے کلر کا۔
تو یہ دونوں کلر ایک ساتھ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے غلاف بنا کر یہ وہاں پر چڑھائے، لیکن وہ غلاف ایسا ہوتا تھا جو باریک کپڑے کا ہوتا تھا۔ پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا اور حضرت عمر کا جب زمانہ خلافت آیا تو اس میں صرف سفید کلر کا یہ خانہ کعبہ کا غلاف چڑھتا رہتا اور ہر سال حضرت ابو بکر صدیق اسے بدل دیتے۔ پھر جب حضرت عمر کا زمانہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سال میں 2 مرتبہ خانہ کعبہ کے غلاف کی تبدیلی کا یہ حکم جاری فرمایا۔ اس طریقے سے خانہ کعبہ کا غلاف بدلتا رہتا۔ حجاج بن یوسف نے سب سے پہلے خانہ کعبہ پر مخمل والا غلاف چڑھایا اور اس کے اوپر اس نے آیتیں بھی وغیرہ لکھوائی، اور پھر اسی طریقہ غلاف خانہ کعبہ پر اس نے مخمل کا غلاف چڑھایا، اور وہ جو کلر تھا اس میں اس نے سبز کلر یا اس طریقے زرد کلر کا وہ غلاف چڑھوایا۔ اب اس کے بعد اسی طریقے سے چلتے رہے، جیسا کہ فاطمیوں کی جب حکومت آئی، عباسیوں کی حکومت آئی تو اس میں بھی سبز کلر کا یہ وہاں پر غلاف چڑھایا گیا۔ پھر جب فاطمیوں کی خانہ کعبہ پر حکومت آئی مکہ المکرمہ پر تو انہوں نے پیلے کلر کا پھر وہاں پر غلاف چڑھایا۔ پھر جب ترکیوں کی حکومت آئی تو ترکیوں نے کالے رنگ کا غلاف چڑھایا، اور پھر اس کے بعد وہ کالے رنگ کا غلاف یہ آج تک بھی موجود ہے۔ یہ سب جو کالے رنگ کا غلاف چڑھایا وہ سب سے پہلے ترکیوں نے چڑھایا، ترکی بادشاہوں نے، اور پھر وہ لوگ یمن سے اس غلاف کو بھیجا کرتے تھے، یہاں تک کہ یہ سعودیوں کی حکومت تک یمن سے وہ غلاف آتا رہتا۔ لیکن آخرکار جب ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ غلاف کو آنے میں دیر ہو گئی اور وہ لوگ موقع کی تلاش میں بھی تھے کہ کسی بھی طریقے سے ان سے یہ بھی نصیب جو ان کی یہ بھی نسبت ہے وہ بھی ٹوٹ جائے اور یہ تمام چیزیں بھی ہمارے حق میں آ جائے، تو پھر انہوں نے سعودیوں نے اسی موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے وہاں سے اس غلاف کے آنے کو کینسل کرایا، اور پھر انہوں نے ایک کارخانے کو قائم کیا، اور پھر اسی عبدالعزیز کے نام سے آج تک وہاں پر خانہ کعبہ پر غلاف یہ چڑھ رہا ہے۔ تو یہ خانہ کعبہ کی ایک مختصر تاریخ تھی جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لے کر یہ آج تک کی ایک تاریخ ہے۔ سب سے آخر میں جو خانہ کعبہ کی تعمیر اچھے طریقے سے کی گئی وہ حجاج بن یوسف نے کی۔ اب انشاءاللہ العزیز اس سے آگے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ایک آخری واقعے کو سماعت کر لے، درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کے زمانے میں ایک اور بھی عشق سے بھرا اور غلاموں کے لیے اپنی غلامی پر ناز کرنے والا ایک واقعہ پیش آیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ 35 سال کے بعد ہی کی عمر تھی، اور اس وقت یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک بھانجے تھے، انہوں نے وہاں جب بازار میں گئے تو طائف کے بازار میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہاں پر غلام کی حیثیت سے لائے گئے تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے نے حضرت زید کو خرید لیا۔ اب وہاں پر کچھ لوگوں نے ان کے قبیلے پر حملہ کیا، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آزاد مرد تھے لیکن غلام کی حیثیت سے آئے، اور غلام کی حیثیت سے وہاں پر بازار میں بیچے گئے، اور انہوں نے خرید لیا۔ جب خرید کر وہ مکہ المکرمہ میں آئے تو حضرت زید کو بطور ہدیہ اور تحفے کے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرما دیا۔ اب اس طرف ان کے والد کی یعنی حضرت زید کے والد کی حالت ایسی بے قرار ہو گئی کہ حضرت زید کے ساتھ ان کے والد حضرت حارثہ یہ ایسی محبت کیا کرتے تھے کہ اب انہوں نے وہ بے تابی کے عالم میں، بے قراری کے عالم میں انہوں نے پورا قصیدہ حضرت زید پر پڑھا اور اپنے مرثیے کو لکھا کہ زید تم کہاں ہو، کس جگہ پر ہو، اور بڑے اشعار انہوں نے کہے۔ تاریخ نے اس کو نوٹ بھی کیا ہے لیکن غرض کے وقت نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے میں سنا سکوں، تو انہوں نے بڑے ہی رنجیدہ اور غمگینی کے عالم میں ان تمام اشعار کو کہا، اور اپنے جو بھی غم تھا اس کا انہوں نے ان اشعار کے اندر اظہار کیا۔ کئی وقت گزر گیا، حضرت زید اپنے باپ سے دور رہے اور یہاں پر مکہ المکرمہ میں چین و سکون کی زندگی گزار رہے تھے حضرت زید۔
کیونکہ ان کے والد کو تو پتہ نہ تھا کہ یہاں پر حضرت زید کو کون سا سکون نصیب ہو چکا ہے، وہ سکون کہ جو انسان اگر مر جائے تو قبر کے نظارے بھی اسے کرا دیے جائے، تو وہ سکون جو نصیب نہ ہو سکتا تھا جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آغوش رحمت میں نصیب ہو رہا تھا۔ حضرت زید نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آغوش میں جگہ پا لیے تھے، اور وہاں پر ایسا چین و سکون ملتا تھا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے قبیلہ بنو کلب کے ایک شخص سے ایک قافلہ آیا ہوا تھا وہاں سے خانہ کعبہ کا حج کرنے کی غرض سے، تو ان سے جب ملاقات ہوئی اور انہوں نے زید کو پہچان لیا، زید نے بھی اپنے قبیلے والوں کو پہچان لیا، تو انہوں نے کہا زید تم یہاں پر اس طریقے سے ایک انوکھے نرالے انداز میں یہاں پر گزارا کر رہے ہو، اور وہاں پر تمہارے باپ کی بے قراریاں اور بے چینیاں یہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ مجھے ہمارے قبیلے پر کچھ لوگوں نے حملہ کیا اور میں طائف کے بازار کے اندر بک گیا، اور پھر مجھے جس نے خریدا تھا وہ حضرت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ کا وہ بانجا تھا، انہوں نے ہدیے کے طور پر پیش کیا، اور حضرت خدیجہ نے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تحفے کے طور پر پیش کیا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تحفے کے طور پر جیسے ہی میں پیش کیا گیا تو انہوں نے فوراً اسی وقت مجھے آزاد بھی فرما دیا۔ انہوں نے ابھی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا ہے، یہ اعلان نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے جسے اسد الغابہ کے اندر بھی یہ روایت کیا گیا ہے۔ تو کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اسی وقت مجھے آزاد فرما دیا اور مجھے اجازت بھی دی، کہا زید چاہو تو تم اپنے قبیلے جا سکتے ہو اور چاہو تو میرے پاس رہ سکتے ہو۔ حضرت زید کہتے ہیں کہ مجھے اپنے قبیلے جانے کا بھی اختیار تھا، لیکن یہاں پر مجھے وہ چین و سکون اور وہ ٹھنڈک میرے سینے کو نصیب ہو رہی ہے جو میرے قبیلے میں بھی آج تک مجھے نہ مل سکی تھی، جو میرے قبیلے میں بھی مجھے وہ چین و سکون نہ پا سکا تھا میں، وہ آج نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کے آغوش رحمت میں مجھے وہ چین و سکون نصیب ہو رہا ہے۔ اس نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک پیغام اپنے والد تک پہنچایا، اور شعر کہتے ہوئے جب قبیلے والوں نے آپ کے والد کے اشعار اور مرثیے سنائے تو حضرت زید نے بھی کہا، فرمایا احن الی قومی وان کنت نائبا بانی قطین البیت عند المشاعر وانی بحمد اللہ فی خیر اسرۃ کرام معد کابرا بعد کابر۔ کہا میرے دل میں اپنی قوم کا شوق موجزن رہتا ہے، یعنی میں بھی اپنی قوم سے اپنے ماں باپ سے ملنا چاہتا ہوں، اگرچہ اپنے وطن سے بہت دور ہوں، میں ایسے گھر میں سکونت پذیر ہوں جو مشاعر کے قریب ہے، یعنی اللہ کی نشانیوں کے قریب ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک شریف خاندان میں زندگی بسر کر رہا ہوں، جو لوگ بڑے کریم النفس ہیں اور وہ کئی پشتوں سے اس علاقے کے مالک ہیں۔ حضرت زید نے یہ تعارف پیش کیا، کہا کہ میں ایک ایسے خاندان میں پرورش کر رہا ہوں کہ جو کئی پشتوں سے اس قبیلے کے، اس جگہ کے، اس علاقے کے مالک ہیں۔ کہا کہ میں ان کے یہاں پر پرورش کر رہا ہوں، اپنے باپ کو، میرے باپ کو یہ پیغام دینا۔ قافلے والے جب اپنے قبیلے بنی کلب کے پاس پہنچے تو انہوں نے زید کا یہ پیغام حضرت زید کے والد کو سنایا۔ حضرت زید کے والد حارثہ کو جیسے یہ پتہ چلا کہ میرا بیٹا زندہ ہے اور وہ مکہ المکرمہ کی سرزمین پر ہیں، انہوں نے فوراً اپنے بھائی کو تیار کیا اور اسی لمحہ کے وقت وہ حضرت زید کو حاصل کرنے کے لیے چل پڑے۔ اب جیسے ہی وہ مکہ المکرمہ میں آئے تو سب سے پہلے انہیں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ملاقات نصیب ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت زید کے والد آئے، اور حضرت زید کے والد اپنے ساتھ ان کی جتنی ملکیت تھی وہ تمام ملکیت کو لے کر آئے ہوئے تھے، اپنے خزانے کو لے کر آئے ہوئے تھے، سونے چاندی کو لے کر آئے ہوئے تھے۔ کہا کہ آپ بڑے خاندان اور قریش کے سب سے بڑی شاخ بنو ہاشم کے اندر آپ پیدا ہوئے ہیں۔ کہا کہ اگر آپ چاہو تو میرے بیٹے کے ذریعے میں یہ تمام مال کو آپ کی راہ میں لٹا دوں گا، لیکن میرے بیٹے کو آزاد فرما دے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت حارثہ کی تمام گفتگو کو سنا، ان کی تمام باتوں کو سنا، اور پھر مسکراتے ہوئے فرمایا، کہا زید کو تو میں نے پہلے ہی آزاد کر دیا ہے، زید کو تو میں نے پہلے ہی آزادی عطا کر دی ہے۔ کہا لیکن یہ تم کہہ رہے ہو کہ زید کو میں لے جانا چاہ رہا ہوں اور اتنا معاوضہ دے کر لے جانا چاہ رہا ہوں، لیکن ذرا زید کو بھی بلا کر پوچھ لو، میں زید کو اختیار دیتا ہوں
کہ اگر وہ آنا چاہے تو میں اسے روکوں گا نہیں، اور نہ تم سے کوئی جزیہ وغیرہ لوں گا، نہ تم سے کوئی ہدیہ لوں گا، میں اسے ایسے ہی آزاد کر دوں گا، بلکہ میں نے تو اسے ایسے ہی آزاد کر دیا ہے۔ کہا میں اسے ایسے آزاد کر دوں گا، لیکن اگر زید آنا نہ چاہے تو تم پھر ضد نہ کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید اگر آنا نہ چاہے تو اسے تم مجبور نہ کرنا۔ حضرت حارثہ نے اس شرط کو منظور کر لیا۔ اب حضرت زید بارگاہ رسالت میں یہ حاضر ہوئے۔ حضرت زید جیسے ہی حاضر ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہا زید جانتے ہو یہ تمہارے والد ہیں؟ کہا ہاں آقا یہ میرے والد ہیں۔ کہا یہ دوسرے تمہارے چچا ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ یہ میرے چچا ہے، ان کو بھی میں جانتا ہوں۔ حضرت زید سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہا زید یہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے جو چین و سکون یہاں آپ کے در میں نصیب ہو رہا ہے وہ کسی اور جگہ نصیب ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ حضرت زید کا یہ جواب جب ان کے والد نے سنا، اب یہاں پر یہ بھی ذرا عشقیانہ ایک ماحول میں بھی آ جائیے کہ وہ جو کوئی شاعر نے کہا ہے کہ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھو، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ بڑی تکلیفیں بڑی مصیبتیں اٹھائی ہے اس بارگاہ کو اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے، اب یہاں پر پہنچ گیا ہوں، پیشانی بھی ان کے قدموں میں ڈال دی ہے، فرشتوں کچھ دیر کے لیے تو اسے چوم لینے دو۔ تو عاشق صادق ہوگا تو وہاں پر بھی یہ صدائیں لگاتا ہوگا کہ اتنی تکلیفیں جو زندگی پر اٹھائی ہیں وہ اسی دیدار کو پانے کے لیے تو اٹھائی ہے، زندگی پر تڑپتا رہا ہو، مصیبتوں کو برداشت کیا ہے، ہر تکلیف کے اندر صبر کیا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین کا صرف یہی تو مطلب نہیں تھا کہ اللہ کی ذات انہیں نصیب ہو جائے گی، نصیب تو یہ ہے کہ اللہ کے جلوے محمد الرسول اللہ کی صورت میں نصیب ہو جائیں گے۔ تو کہا کہ آج نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں غلامی کی حیثیت سے آیا ہوں، لیکن یہ غلامی بھی بڑی بڑی سروریوں بڑے بڑے تخت و تاج سے افضل و اعلیٰ ہے۔ کہا کہ مجھے وہ تمام سرداریاں اور وہ تمام بڑی بڑی شانیں یہ میں اسے ٹھوکر مارتا ہوں، محمد عربی کا غلام بننا یہ میں اس پر فخر کرتا ہوں۔ تو جو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام بن جاتے ہیں اللہ رب العزت انہیں دو جہاں کی سروریاں عطا فرما دیتا ہے۔ وہ میرے شیخ حضور شیخ الاسلام والمسلمین نے کہا ہے کہ کھم ہے یہاں جمشید و سکندر، اس میں کیا حیرانی ہے، ان کے غلاموں کا اے اختر رتبہ ہی کچھ ایسا ہے۔ تو جو ان کے غلام بن جاتے ہیں وہاں ان کا رب اتنا اونچا مقام انہیں عطا فرماتا ہے کہ پھر ان کے غلاموں میں بڑے بڑے بادشاہ آ کر اپنی پیشانیوں کو رگڑنے لگتے ہیں۔ آپ دیکھیے یہاں پر کتنے ایسی عالی شان عمارتیں ہیں جہاں پر بڑے بڑے سردار بڑے بڑے حاکم جاتے ہیں اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی چوکھٹ پر اپنی پیشانیوں کو رگڑتے ہیں، وہاں پر اپنی مرادوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ بڑے بڑے شہنشاہ بھی جاتے ہیں لیکن وہ دربار اتنے اونچے شہنشاہ کا ہے جہاں ان کے تاج بھی نیچے کی طرف گر جاتے ہیں اور جھک کر وہ سلامی پیش کرتے ہیں۔ الغرض حضرت زید نے یہ جانے سے انکار کر دیا۔ ان کے والد نے جب زید کا یہ کرارا جواب سنا تو حضرت زید کے والد یہ بےتابی کے عالم میں پکار اٹھے، وَيْحَكَ يَا زید اختار العبودیت علی الحریت وعلی ابیک وعلی امک وعلی اہل بیتک۔ کہا اے زید تیرے لیے ہلاکت ہو، تجھے غلامی سے آزادی کی طرف اختیار دیا گیا کہ تو آزاد ہو سکتا ہے، لیکن تو نے اپنے باپ کو ملنے اپنے چچا کو ملنے اپنے گھر والوں کو ملنے سے تو نے اس غلامی کو پسند کیا۔ حضرت زید نے فرمایا تم کیا جانو اس غلامی کی شان کیا ہے۔ یہ وہ یہاں پر جو غلام بن جاتے ہیں دو جہاں کے سلطان بن جاتے ہیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہاں پر رہ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیار و محبت پر قربان جائیے کہ غلاموں کے ساتھ کیسا پیار فرمایا۔ اب جب حضرت زید کے والد حضرت زید کو وہیں پر چھوڑ کر جب چلنے لگے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی دریائے رحمت جوش میں آیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اب زید کو اپنا متبنہ بنا لیا۔
منہ بولا بیٹا بنا لیا، کہا زید آج سے تم میرے منہ بولے بیٹے ہو۔ اور اس کے بعد لوگ زید کو جب بھی پکارتے تھے تو وہ زید بھی محمد الرسول اللہ کے نام سے پکارا کرتے تھے کہ زید یہ حارثہ کا بیٹا نہیں ہے، یہ محمد عربی کا بیٹا ہے۔ جب تک کہ ما کان محمد ابا احد والی یہ آیت نہ اتری، وہاں تک حضرت زید کو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بیٹا ہی کہا جاتا رہا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 35 سال اور 40 سال تک کی ایسی ایک دل آویزہ اور ایمان کو تازہ کرنے والی وہ داستان ہے۔ انشاءاللہ العزیز کل ہم اسی نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنہوں نے اعلان نبوت کے بعد جو انہوں نے دین کی تبلیغ اور دین کا فریضے کو جو اتم طریقے سے آپ نے انجام دیا، ان کے جسم مقدسہ، ان کے حلیہ مبارکہ کو سماعت کریں گے اور اپنے ایمان کو اور منور کرنے کی کوشش کریں گے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے کاموں سے بچائے، صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرمائے، ایمانی زندگی عطا فرمائے، ایمانی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔